نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل کہہ دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا فیما اوحی الیہ جو میری طرف وحی کیا گیا ہے محرمن حرام یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا علی طائم جو کھانے والے پر حرام ہو یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ مردار ہو یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو وہی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے، وہاں تو حرام کیا ہے؟ میتہ مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقن یا گناہ کی چیز ہے۔ رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی، صرف خنزیر ہی نہیں۔ اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، یہ سب اللہ نے ان کا استعمال روکا، لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا، اس لیے ان کو فسق کہا گیا۔ اہل لغیر اللہ بہ پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو، یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں، یہ وسیلہ اور صائبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو مجبور کر دیا گیا ہو، جو بہت ہی لاچار ہو جائے، حالانکہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں، حد سے بڑھنے والا نہیں، تو بھی تیرا رب غفور الرحیم ہے، یعنی انتہائی مشکل وقت میں ضرورتاً ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ تم نے حرام کے قاعدے کہاں سے ایجاد کیے؟ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ بنتا تھا، کچھ لوگوں نے اس آیت سے اور معنی نکالا، کیا کہا؟ قرآن میں بس یہ 4 چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں، یہ باقی سب مولویوں نے خود گھڑ لی، حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اب تک اتنا ہی کچھ حرام ہوا تھا، اس کے بعد سورت المائدہ وغیرہ آئی تو منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور بہت سی اور حرام چیزیں جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا سورت المائدہ میں، وہ احکامات اس آیت کے بعد آئے، لہٰذا اس میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں، پہلے اور بعد یعنی گریجولی ایک چیز کو لایا جا رہا ہے، اس لیے صرف اس ایک آیت پر آپ اپنا سارا قانون بیس نہیں کر سکتے حرام و حلال کا۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو وحی مجھ پر ہوئی اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ یہاں جو یہ لفظ آیا نا دمن مسفوحن، مسفوح کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، غیر مصافحات، سین فے ہے اس کا روٹ ہے، مسفوح صافح ریزے جو نیچے گر جاتے ہیں کسی چیز کو ان کو صافح بولتے ہیں، مسفوح جو بہایا ہوا ہو یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو اکٹھا کر کے استعمال کرنا چاہے تو وہ درست نہیں۔ ہاں جو خون گوشت کے اندر کہیں کہیں رہ جاتا ہے، اسے گوشت کاٹنے کے بعد دھونے کے بعد اگر آپ انڈیا میں ڈالیں پھر آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت خون ہے، تب آپ کے نہیں قرآن میں تو لکھا ہے خون حرام ہے، یہ تو ہم حرام کھا رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو حرام ہے وہ کیا ہے کہ چوری پھیری آپ نے، وہ بہہ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ آگے کچھ رکھ کے اس کو روک لے اور پھر اس کو کلر ڈالنے کے لیے کھانے میں استعمال کرے تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ بات، لیکن سمجھانے کے لیے اور کیا کروں۔ تو دمن مسفوحن اور خالی دم میں فرق ہے، یعنی وہ خون جو گوشت کے اندر ٹھہر جاتا ہے بہنے کے باوجود تھوڑا بہت رہ گیا وہ قابل معافی ہے، لیکن جو بہتا ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اب چونکہ حرام حلال کی باتیں ہو رہی تھی اس لیے اہل کتاب کا بھی کچھ ذکر آ گیا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، یعنی اللہ نے تو نہیں بنایا کسی کو یہودی، خود ہی اپنا نام رکھ لیا۔
یہ کتنی دلچسپ اصطلاح ہے نا، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا۔ حرمنا، حرام کی ہم نے، کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ یہود پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ کون سے جانور ہوتے ہیں جن کے ناخن ہوتے ہیں؟ وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ۔ اونٹ کا پاؤں دیکھا ہے کبھی؟ شتر مرغ، شتر مرغ ویسے تو دیکھا ہوگا مگر اس کا پاؤں نہیں دیکھا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح بطخ، بطخ تو سب نے دیکھی ہے نا، اس کا پاؤں تو دیکھا ہے، اس کی انگلیاں ہوتی ہیں الگ الگ لیکن وہ جڑی ہوتی ہیں بیچ میں سے۔ پھر اسی طرح گائے، گائے کی بھی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی نا، ایسے سیدھا ہی پنجہ ہوتا ہے۔ بکری، اسی طرح ایسے سارے چرند پرند۔ تو یہ جانور بھی حرام تھے بنی اسرائیل پر، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، حرام کی ہم نے ان پر ان کی چربیاں۔ شحوم شحم کی جمع، یعنی ان کی چربی حرام تھی، الا سوائے، مگر، ما حملت ظہورہما، جو ان کی پشت پر ہو، یعنی صرف پشت کی، پیٹھ کی چربی حلال تھی۔ اول حوایا، یا آنتیں، یعنی آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہو۔ او مختلط بعظم، یا وہ ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہو، ہڈی میں بھی چربی ہوتی ہے نا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور یہود جھوٹے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران میں، کل الطعام کانت حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت محمدی میں حرام ہیں یہی دراصل ان لوگوں کے لیے بھی حرام تھی، لیکن ان کی زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو شروع سے ہی حرام تھی۔ فرمایا نہیں، شروع سے حرام نہیں تھی، شروع سے سب کچھ حلال تھا، ان پہ اس لیے حرام ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ آیت میں ذرا لفظ مشکل ہے ورنہ معنی کچھ بھی مشکل نہیں، چونکہ حلال حرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اس لیے یہود پر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دراصل شریعت ابراہیمی میں حلال ہی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا ان پہ حرام کی گئی تھی۔ دوبارہ آیت کو دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، یعنی ان جانوروں کا گوشت، تو گوشت، چربی بھی حرام کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض جانور جو ذبح نہیں ہوتے لیکن ان کی چربی کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے وہ بھی اجازت نہیں تھی۔ چربی صرف کھانے کے ہی کام نہیں آتی، صابن بھی بنتا ہے، اور کیا استعمال ہوتا ہے چربی؟ پینٹ وغیرہ میں بھی، یہ جو کشتیوں وغیرہ کو پہلے پینٹ اس سے کرتے تھے، رنگ کرنے کے کام میں استعمال ہوتا ہے، کئی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ان جانوروں کی چربی بھی حرام تھی، گوشت تو تھا ہی، کل ذی ظفر، کیونکہ بکری کے بھی انگلیاں تو نہیں ہوتی، جو ہوتی ہیں۔ اسی طرح اونٹ کی، گائے کی، یعنی یہ جو ہمارے لیے حلال ہیں ان پہ حرام کر دیے گئے تھے، اور ان کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی۔
سوائے الا ما حملت ظہورہما، جو اٹھایا ہوا ہو ان کی پشتوں نے، ان کی پیٹھ کی چربی حلال تھی، اول حوایا یا آنتیں، او مختلط بعظم یا مل جائے ہڈی سے۔ انہیں خلاصہ میں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ان 4 بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پہ حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، اور اسی طرح ان کی چربیاں بھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ہم یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں حرام سمجھتے ہیں، یہ تو بطور سزا حرام ہوئی تھی ان پر، اور بے شک ہم سچ کہنے والے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے، آپ کی بات نہ مانے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، ربکم، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جھٹلانے کے باوجود بھی فوراً ان کو عذاب نہیں دے دیتا، لیکن فوراً پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پکڑ ہوگی نہیں، جو سزا لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی، اگر وقتی طور پر مہلت مل بھی رہی ہے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی، قصور، غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، یا پھر اپنی غلطی کی کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کے ذمے کوئی الزام نہ آئے۔ یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں، شروع سے انسانوں میں رہی ہے یہ کمزوری کہ غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننا نہیں، یا دوسرے کے سر ڈال لینا، یا اس کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا اور خود بری ذمہ ہو جانا۔ حتیٰ کہ مشرکین نے کیا کہا، یہ جو شرک ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کر سکتے، یہ تو ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا اللہ نے۔ آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں، یہ تو قسمت میں لکھا تھا، وہ جس نے خودکشی کی اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسے مرنا ہے۔ اگر فلاں شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ وہ کسی کو قتل کرے گا۔ یہ باتیں ہر دور میں ہوتی آئیں، لیکن قسمت کی ایسی باتیں کرنے والے جب خود ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کوئی انہیں 2 لگا دے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ لگانے والے کو مت کچھ کہو، اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے 2 لگائے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا۔ یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم کو یہ فلسفہ بھول جاتا ہے کہ یہ قسمت میں تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ یہ کہہ کے اس کو معاف کر دیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں تھا کہ مجھے دکھ دے۔ تو یہ طریقہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ صرف وقتی طور پہ الزام سے بچنے کے لیے، غلطی کو قبول نہ کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دینا۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو چیز بہت ان ہوتی ہے یا جس کا بہت رواج ہوتا ہے، انسان اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتا رہتا ہے، اور اس پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہی ہوگا، اسی لیے بہت سارے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس پر۔ تو شرک اس دور کا فیشن تھا، تو سارے لوگ اس میں مبتلا تھے، اور کیا کہتے کہ چونکہ میجورٹی اس کام میں لگی ہوئی ہے اس لیے بھی ایک بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگ، باز نہ آئے، حتی ذاقوا بأسنا،
یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا۔ عاد اور سمود اور یہ ساری قومیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ بھی یہی فلسفے رکھتے تھے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کی مشیت تھی کہ وہ سب شرک کرتے اور اللہ نے ان کو مجبور کر رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا ان کو؟ پھر عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح قاتل کی سزا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دینا اور اس کو پسند یا ناپسند کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، اس کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو اس چیز میں فرق بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کے اذن میں اور اللہ کی مشیت میں فرق جاننا بہت ضروری۔ یہ فرق جب کوئی شخص نہیں پہچانتا تو بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی کو مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ اس کا ہاتھ زبردستی روک لے، کیونکہ اس نے آزادی دی ہے نا ایک مخصوص وقت تک، تو وہ اس کو اذن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن اگر تم نے مارا پوچھو گی، کیونکہ اس نے ہی یہ اذن بھی دے رکھا ہے کہ روک لو اپنا ہاتھ۔ اسی طرح کسی کو مارنا کیا اور خود کو مارنا کیا؟ تو خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے یا نہیں دی؟ خود کو مارنے کی یا نہ مارنے کی چوائس ہے یا نہیں انسان کے پاس؟ ہے نا؟ اب اگر ایک شخص اس چوائس میں سے وہ لیتا جو اللہ کی ناپسند کی چیز ہے، تو پھر اللہ کو حق ہے پکڑے، سزا دے۔ تو یہ فلسفہ کہ غلط کام کر کے ذمہ داری پوری نہ کر کے یہ کہنا اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ ہی یہ چاہتا ہے، تو یہ کوئی جواز یا عذر نہیں ہوا کرتا۔ قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اب دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے آج، فتخرجوہ لنا، اس کو نکال لاؤ ہمارے پاس۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہمارے پاس، یعنی محض اپنی خواہشات سے باتیں نہ کرو، کوئی ریفرنس لاؤ اللہ کی کتاب میں سے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم محض قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ تمہاری یہ باتیں دلیل پر مبنی نہیں ہیں، قیاس پر مبنی ہیں، تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، تمہاری اپنی ہی خود ساختہ سوچ ہے، من گھڑت فلسفے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو اللہ کے ذمے مت ڈالو۔ اچھا، آج بھی بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو کبھی آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے اگر ہماری قسمت میں اللہ نے نیک بننا لکھا ہوتا تو ہم ضرور نماز پڑھتے، دعا کرو ہمارے لیے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی کچھ کریں گے۔ یہ بہت عام عذر ہے، ہر غلط کام کرنے کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کر رکھا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ غلط کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، آپ کو آزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کو جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تعویلیں دیں۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی، یعنی اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کیا، حلال اور حرام کے احکام واضح کیے، اچھے برے کی سب پہچان کرا دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں غلط اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ یہی چاہتا ہے مجھ سے، تو اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ لہذا اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے مشیت الہی کو بطور معذرت مت پیش کرو، یعنی اللہ کے بس میں ہے کہ زبردستی تم کو ہدایت دے دے، زبردستی سیدھا رکھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ قل، کہہ دیجئے، ہلم، لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہ، کہہ دیجئے اپنے گواہ حاضر کرو، الذین، وہ جو، یشہدون، گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہلما کا لفظ جو ہے
اسم فعل ہے بمانا امر واحد کے، اور تسنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، لازم بھی اور متعدی بھی۔ قل ہلم شہداءکم، کہہ دیجئے کہ لے آئیے اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ کس کو، کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ جن چیزوں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ آپ دیکھیے کہ مسلسل کئی آیات سے مشرکین کے اس عمل کی تردید ہو رہی ہے نا۔ آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اتنی شدت سے تردید کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ چیزیں اس کی ہوں اور حرام حلال کے قانون کوئی اور بنائے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اگنور کر دیتا، اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا اپنے خود بھگتے، تو یہ اس کی مخلوق پہ زیادتی ہوتی کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کچھ اور بندے اٹھے اور ان کو حرام کر دیں، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، دراصل رحم ہے کہ اس نے انسانوں کے خود ساختہ قانون اور پابندیاں اور کٹھن چیزوں کو ہمارے لیے ہٹا کے آسان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ کہ انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لادے ہوئے ہیں، یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ بوجھ ان سے ہٹائے جائیں، کہ یہ خود ساختہ حرام کے قاعدے ان سے کاٹ دیے جائیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، تو جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے گواہی میں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کیجیے، أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو مانتے نہیں، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان دلیل کے آگے نہیں جھکتا، ان کو ہر طرح کی دلیلیں دے دی گئی تھی، لیکن کچھ لوگ دلیل کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل دلیل کو کون نہیں مانتا یا کون نہیں ماننا چاہتا؟ آپ ایک شخص کو دلیل دیتے ہیں، آپ پوری حجت تمام کرتے ہیں، اس کو پھر بھی وہ نہیں مانتا، کیوں؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر کوئی بھی دلیل فائدہ نہیں دیتی، ان کو کوئی دلیل سمجھا نہیں سکتی، اور پھر وہ بسا اوقات جھوٹی دلیلوں سے باطل کو بھی حق کرنے پہ تل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں غلط بات کریں بھی، فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے بحیرہ صاحبہ بنائے ہیں، فرمایا آپ نہیں دیں گے ساتھ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دلیل کی بنیاد پر نہیں، خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہو وہ جھک جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں، یہ شرک سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اور شرک کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بت بنا لیتے ہیں، کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو حرام یا حلال کر لیں۔ اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے؟ ہم تو ان کو رب نہیں مانتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بتایا تھا کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اس معنی میں کہ وہ تمہارے لیے حلال حرام کے قانون وضع کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہی تم کرتے چلے جاتے۔ تو کسی بھی انسان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا حکم اور قانون بھی مانا جائے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔